بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبد اللہ ورسولہ وحبیبہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما أبا الحسن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد ثم اعلم یا مالک انی قد وجہتک الی بلاد قد جرت علیہا دول قبلک من عدل و جور وان الناس ینظرون من امورک فی مثل ما کنت تنظر فیہ من امور الولاة قبلک ویقولون فیک ما کنت تقول فیہم۔ سب سے پہلے تو آج ماہ مبارک رمضان کی 9ویں تاریخ ہے، تقریباً ایک عشرہ گزر گیا۔ بارگاہ حق میں ہماری دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کے اعمال اور عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور باقی ایام جو ہیں اس ماہ رمضان کے ان میں اور مزید اپنی عبادت، اپنی بندگی، اپنی ذکر کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے اس ماہ رمضان میں جو اپنے درس کا موضوع رکھا وہ ایک اہم خط ہے مولا امیر المومنین کا، یا ایک دستور ہے، یا ایک آئین ہے، ایک قانون کی صورت میں ایک تفصیل سے مالک اشتر کو حکومت چلانے کے طریقے، خود اپنی ذمہ داریاں، عوام کے متعلق جو ذمہ داریاں ہیں ان کے متعلق مولا نے یہ ایک دستور لکھ کر دیا مالک کو کہ ہم یہاں پر پہنچے، مالک اس بات کو جانے رہو کہ تمہیں ان علاقوں کی طرف بھیج رہا ہوں کہ جہاں تم سے پہلے عادل اور ظالم کئی حکومتیں گزر چکی ہیں، اور لوگ تمہارے طرز عمل کو اسی نظر سے دیکھیں گے جس نظر سے تم اپنے اگلے حکمرانوں کے طور و طریقوں کو دیکھتے رہے ہو، اور تمہارے بارے میں بھی وہی کہیں گے جو تم ان حکمرانوں کے بارے میں کہتے ہو۔ اس کے اندر مولا نے سرزمین مصر کی اہمیت کو بیان فرمایا اور اس کی تھوڑی سی تاریخ کو بیان فرمایا مولا نے کہ اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو بہت ضروری ہے۔ اگر ہم لوگ تاریخی اعتبار سے سرزمین مصر کو اگر ہم مطالعہ کریں تو اس کی کلچر، اس کا تمدن، اس کی ثقافت انتہائی قدیم ثقافتوں میں سے ہے، اور یہ سرزمین ہمیشہ تمدن کا گہوارہ رہا ہے۔ دوسری جو اس کی اہمیت ہے سرزمین مصر کی، وہ اس کے عجیب و غریب آثار ہیں، آثار قدیمی ہیں۔ بے شمار ایسے آثار ہیں کہ جو اس سرزمین پہ موجود ہیں، اور اتنے دقیق ہیں اور اتنے چھپے ہوئے آثار ہیں وہ کہ آج بھی دنیا کی بہت ہی پیش رفتہ ٹیکنالوجی، ترقی یافتہ ٹیکنالوجی، اس کے باوجود بھی ان کو کوئی کشف کرنے کے لیے کی کوششیں جو ہیں وہ ناکام ہوئی ہیں، اور کوئی انہیں کشف نہیں کر سکا۔ اور اسی حوالے سے اگر ہم سرزمین مصر کی بات کریں تو گزشتہ صدیوں میں ہمیشہ سے یہ دنیا کے
ترقی یافتہ ترین ممالک میں سے ایک ملک رہے۔ حضرت عیسیٰ کی ولادت سے کئی صدی پہلے تک یہ سرزمین بہت ہی ایک شاداب، ایک ترقی یافتہ زندگی تھی، اور اس کے رہنے والے اس کے اوپر ناز کرتے تھے، اور یہ سرزمین اس وجہ سے بھی بڑی اہمیت کی حامل تھی کہ علمی اعتبار سے دنیا سے بہت آگے تھی۔ یہاں پر مدارس سے، یہاں پر علمی اور تحقیقی مراکز سے، اور یونان کے ساتھ ان کا رابطہ بڑا قریب تھا، اور یہ علمی تبادلے بھی اس میں کرتے تھے۔ تیسری چیز جو اس سرزمین کی بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ شاید اسی نے اتنی ترقی عطا فرمائی، اتنی شادابی، اتنی سبزہ، اور اس کی زمینوں کو آباد کرنے کا جو باعث بنی ہے چیز، وہ دریائے نیل ہے، کہ اسی کے اوپر پوری مصر کا انحصار ہے، اور اس کے اوپر جتنی بھی زراعت ہے، جتنی بھی سبزی ہے، جتنی بھی خوشحالی ہے، وہ ساری اسی دریائے نیل کی مرہون منت ہے۔ اور یہاں پر عاشقان اہل بیت کی کچھ کمی نہیں ہے، بہت عقیدت مند لوگ جو ہیں نا، جو محبت کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں اہل بیت کے ساتھ، وہ وہاں پر موجود ہیں۔ دو زیارت گاہیں بھی بڑی مشہور ہیں جو مصر میں موجود ہیں۔ ایک تو راس الحسین ہے، زیارت راس الحسین، امام حسین کے سر کا مقام، اور دوسری جو ہے ایک دربار ہے کہ جہاں پر بڑی دنیا ابھی بھی زیارت کے لیے جاتی ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ مزار جو ہے وہ جناب زینب صلوات اللہ وسلم علیہ کا۔ 20ویں ہجری میں، یعنی پیغمبر اکرم کی رحلت کے بعد تقریباً 9 سال کے بعد مصر جو ہے وہ فتح ہوا۔ اس کی اتنی اہمیت کی وجہ، مصر کی جو ہے اسی اہمیت کی وجہ سے کہ علمی اعتبار سے اور اقتصادی اعتبار سے، تمدن اور ثقافت کی قدیمت کے اعتبار سے اس کی اتنی اہمیت ہے، اسی لیے مولا نے اپنے اعلیٰ ترین سردار کو، شجاع ترین سردار کو، سنجیدہ ترین سردار کو، مالک اشتر کا انتخاب کیا کہ یہاں پر جائیں، چونکہ اس زمین کی ایک اپنی اہمیت ہے۔ لہذا فرماتے ہیں مولا کہ مالک میں تمہیں ان علاقوں کی طرف بھیجاؤں جہاں تم سے پہلے عادل اور ظالموں کی کئی حکومتیں گزر چکی ہیں۔ یہ اشارہ ہے کہ اس سرزمین پہ ایسے لوگ بھی آئے کہ جنہوں نے حکومت الہی کی بنیاد رکھی، اور اسی قانون کے مطابق جو ہے وہ لوگوں سے جو ہے وہ رویہ اختیار کیا، کوشش کی انہوں نے کہ احکام الہی کو اور عدل الہی کو نافذ کریں، غریب لوگوں کو اٹھائیں، ان کو خوشی ادا کریں، لوگوں کے اندر برابری کے اصول کو قائم کریں، نہ کوئی اوپر ہے، نہ کوئی نیچے ہے، نہ کوئی غریب ہے، نہ کوئی امیر ہے، اور ہر ایک کو جو ہے نا اس کے بنیادی حقوق ملے۔ اور کچھ حکومتیں ایسی بھی آئیں کہ جو بڑی ظالم تھی۔ اب یہ جو مولا نے فرمایا کہ جہاں تم سے پہلے عادل لوگ آئے ہیں، یہ اشارہ ہے ایسی حکومتوں کی طرف کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام جیسی حکومت تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب وہاں کی مصر کا جو ہے وہ حکومت عطا ہوئی، جناب یوسف نے کوشش کی کہ لوگوں کو غلامی سے نکالیں، لوگوں کو غربت سے نکالیں۔ تو خود مولا امیر المومنین علیہ السلام یہاں پر ایک ذمہ داری حاکموں کی معین کریں۔ عزیز مصر بنے جناب یوسف کس طریقے سے بھی، کہ ایک ذمہ داری جو ہے وہ یہ ہے حاکموں کی کہ وہ غریبوں کو غربت سے نکالیں، لوگوں کو غلامی سے نکالیں۔ جو شخص بھی قیادت کے منصب کے اوپر آنا چاہتا ہے، سب سے پہلی اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کو غلامی سے نکالیں۔
اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکالے، ان کو آزادی عطا کرے۔ آپ لوگ حضرت یوسف کی حکومت کا دیکھیں، آپ غریبوں کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں، غریبوں کو امیروں کے برابر حقوق دیتے ہیں، جو امیروں کے حقوق ہیں وہی غریبوں کے حقوق ہیں، زراعت کے اندر خود کام کرتے ہیں۔ جس طریقے سے مولا فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے عادل لوگ آئے ہیں، حضرت یوسف جیسے لوگ آئے ہیں، اور اسی سرزمین کے اوپر ایک بڑا ظالم بھی انسان آیا ہے جس کا نام فرعون ہے، جس کو پروردگار عالم نے ڈبو دیا اور ہزاروں لاکھوں انسانوں کے خون اور قتل کا باعث بنا، وہ بھی یہیں پر لوگ ہیں۔ لہذا مالک تم جو مصر میں جا رہے ہو، یاد رکھو لوگ تمہیں اسی نظر سے دیکھیں گے کہ آیا یہ یوسفی کردار کا ہے یا فرعونی کردار کا انسان ہے۔ تمہارے طرز عمل کو اسی نظر سے دیکھیں گے جس نظر سے تم اپنے اگلے حکمرانوں کی طرح طور طریقے کو دیکھتے ہو، اسی نظر سے۔ تم کس طرح دیکھتے ہو اپنے سے قدیم والوں کو، اچھائیوں اچھے کردار والوں کو، اچھی حکومت والوں کو دیکھتے ہو، اسی کو اپنانا چاہتے ہو۔ تمہارے بعد والے لوگ اور جو تمہارے اطراف میں جو لوگ ہیں وہ انہی کے مطابق تبصرہ کریں گے۔ اگر اچھے کام کیے تو بولیں گے یہ یوسف کی حکومت والا انسان، اگر ظلم و ستم ہوا تو لوگ اسی اعتبار سے دیکھیں کہ نہیں، اس سرزمین کے اوپر جو ہے وہ ایک فرعون بھی آیا تھا۔ لہٰذا اپنے عمل کرد کو درست رکھو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تمہارے بارے میں بھی وہی کہیں گے جو تم ان حکمرانوں کے بارے میں کہتے ہو، وہ بڑا اچھا تھا، وہ برا بڑا تھا۔ یہاں پر ایک دو باتیں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ مولا امیر المومنین جناب مالک کی حکومت کی کارکردگی، اچھی کارکردگی اور بری کارکردگی، اس کا معیار اور اس کا ترازو لوگوں کی زبانوں کو قرار دے رہے ہیں۔ تمہارے بارے میں وہی کہیں گے جو تم ان حکمرانوں کے بارے میں کہتے ہو۔ یہاں پر بڑی باتیں ہیں۔ خود مولا امیر المومنین کی ایک روایت ہے، اللسان میزان الانسان، زبان جو ہوتی ہے وہ انسان کا معیار ہوتی ہے، میزان ہوتی ہے، ترازو ہوتا ہے۔ ہمارے بہت سے ایسے دوست اور ہمارے اساتذہ تھے کہ جو کہتے تھے ہمارے سامنے اگر کوئی شخص ایک جملہ بات کر دے، ایک بات جملہ، فقط ایک جملہ بات کر دے، ہم اس کی پوری اخلاقیات کو بتا سکتے ہیں، اس کے گھر کے اخلاقیات کو بتا سکتے ہیں، اس کے دوست اور احباب کی اخلاقیات کو بتا سکتے ہیں، اس کے لفظوں کا چناؤ، اس کے جملے کی ادائیگی، اس کا انداز، یہ بتاتا ہے کہ اس کے گھر کی تہذیب اور کلچر کیسا ہوگا، اس کے گھر کی اخلاقیات کیسی ہوگی، وہی چیز کہتے ہیں۔ یہاں پر بھی مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ مالک تیری حکومت کی کارکردگی تو بیان نہیں کرے گا کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، میں نے یہ کام کیے، میں نے یہ پروجیکٹ کر دیے، میں نے یہ لوگوں کی خدمت کر دی۔ مولا فرماتے ہیں تیری کارکردگی کا معیار لوگوں کی زبانیں، وہ کس زبان سے تیری بات کو کر رہے ہیں، وہ کس زبان سے تیری حکومت کی تعریف کر رہے ہیں۔ لہٰذا بہت سارے دانشمندوں نے ایک دو جملے ادا کیے ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ السنۃ الخلق اقلام الحق، لوگوں کی زبانیں حق کے قلم ہیں، جس کو ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں حق کے پین ہیں۔ لوگوں کی زبانیں فیصلہ کریں گی مالک تیرے متعلق کہ تو اچھا کام کر رہا ہے یا برا کام کر رہا ہے۔ اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی حکومت کو اچھی طریقے سے چلائیں، وہ ہمیشہ لوگوں کے نظریات، لوگوں کی باتوں کے اوپر توجہ کرتے ہیں۔ یہ معیار ہے تیرا۔ وہ لوگ کہ جو فقط درباریوں کی
خوشنودی اور ان کی چاپلوسی اور ان کی جھوٹی تعریفوں کے اوپر سمجھتے ہیں میں بہت اچھا حکومت کر رہا ہوں، میں بہت اچھا ملک کو چلا رہا ہوں، وہ اس کے اوپر اکتفا نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ ڈائریکٹ لوگوں کے اندر جاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں۔ آج ہماری پوری دنیا کا المیہ یہ ہے کہ جو لوگ عوام کی ووٹ سے منتخب ہوتے ہیں وہ منتخب ہونے کے بعد کبھی پلٹ کر بھی عوام کے پاس نہیں آتے ہیں کہ ان کے حالات زندگی کیسے ہیں۔ لیکن جو لوگ عدل و انصاف کی حکومت قائم کرتے ہیں اور اس کے اوپر چلتے ہیں، وہ ڈائریکٹ اپنے رابطے کو لوگوں کے ساتھ مضبوط کرتے ہیں۔ آج کل ایک بڑا المیہ ہمارے یہاں، تھوڑی سی کھل کے میں بات کروں، ہمارا معاشرہ طبقات میں تبدیل ہوا ہے۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی باہر سے شخص آتا ہے وہ آ کے پوچھتا ہے تم میں محمد کون ہے؟ کہا یہ محمد، یہ تو عام لوگوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ پیغمبر اکرم منصب نبوت کے اوپر ہیں، اسلامی ریاست کے رئیس ہیں، حاکم ہیں، جس کو آج لوگ کہتے ہیں وزیر اعظم ہیں، صدر ہیں، لیکن اس کا رابطہ عوام کے ساتھ ایسا ہے کہ آنے والا پہچان نہیں پاتا ہے کہ یہ نبی ہے، یہ ان کا صدر ہے، وزیر اعظم ہے، یا یہ کوئی اور ہے۔ لیکن آج افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ حتیٰ علماء کا بھی ایک طبقہ ہو گیا ہے، وہ عوام میں جانا پسند نہیں کرتے ہیں، عوام ان سے رجوع کرے اس کے ساتھ اس کی باتیں سننے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی ان کے قریب جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عام لوگ جو ہیں وہ گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ یار اتنا بڑا عالم ہے، ہم اس کے قریب کیسے چلے جائیں۔ لیکن پیغمبر اکرم کا یہ دستور نہیں تھا۔ نہ فقط یہ کہ لوگوں کو اپنے گھروں پہ نہیں بلاتے ہیں بلکہ خود لوگوں کے گھروں کے اوپر چلے جاتے ہیں۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی بھی عوام میں گزری ہے، عوام کے اندر جا کر عوام کے مسائل کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، ان کے ساتھ اٹھتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، ان کے ساتھ کچہری کرتے تھے، ان سے ان کے مسائل کو سنتے تھے، ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک حقیقی حاکم اور ایک حقیقی لیڈر اور ایک سچا قائد جو ہے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عوام میں جاتا ہے، اندر جا کے خود تحقیق کرتا ہے کہ عوام کے حالات کیسے ہیں، جیسا کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام۔ اسی مہینے میں علی علیہ السلام کی شہادت ہے، جب مولا کے کانوں کے اندر رونے کی آواز آئی لوگوں کے، بچوں کے، تو مولا نے امام حسن کو بولا جاؤ جا کے دیکھو کون ہے۔ جب مولا نے باہر جا کے دیکھا تو بچے ایک ہاتھوں میں دودھ کے کوزے لیے ہوئے۔ مولا نے پوچھا کہ کیوں آئے ہو؟ کہا کہ آج ہمیں پتہ پڑا ہے کہ ہمارے مولا کو، ہمارے رہبر کو، ہمارے قائد کو، ہمارے امام کو دودھ کی ضرورت ہے۔ ہم امام کے لیے آج دودھ ہم نہیں پئیں گے، اپنا دودھ امام کو پلائیں گے، جو ساری زندگی آدھی راتوں کو آ کے ہمارے اپنے زانوں پہ ہمیں بٹھا کر ہمیں دودھ پلاتا رہا۔ جب مولا نے یہ جا کے پیغام دیا بابا کوفے کے یتیم آئے اپنے کوزے لے کر دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، تو مولا نے فرمایا جاؤ ان بچوں کو جا کے کہہ دو اب علی کو کسی دودھ کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک صحیح قائد کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ لوگوں میں زندگی کرتا ہے، وہ عوام میں زندگی کرتا ہے۔ فرمایا کہ السنۃ الخلق اقلام الحق، حق کا قلم ہے لوگوں کی زبانیں۔ اسی لیے جو لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہماری حکومت قائم رہے، ہماری حکومت مضبوط رہے، یہ آیت اللہ یہ کتاب ایک لکھی ہے، ایک آرٹیکل لکھا ہے، اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا، حیا کے اوپر ایک آرٹیکل لکھا ہے، حیا کے اوپر۔ اس کو اس واقعے کو میں نے جو کتاب لکھی حیا کے اوپر، اس کے اندر بھی میں نے اس کو لکھا ہے۔ کہا کہ ایک حاکم ہے، بادشاہ، دشمن نے اس کے اوپر حملہ کر دیا۔ جب اس کے اوپر حملہ کر دیا اس نے عوام سے کہا کہ میری مدد کرو، کوئی نہیں آیا۔
آخر وہ نکلا کہ دیکھے عوام کے ساتھ ہوا کیا ہے. جب وہ بازار میں کیا دیکھا، ایک کتے کی کھال جو ہے ایک بندے نے اپنی دکان کے باہر جو ہے وہ لٹکائی ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ یار یہ کھال لٹکانے کا کیا راز ہے، یہ ذرا ہمیں سمجھاؤ. تو اس نے کہا کہ اس نے بے ایمانی کی، اپنی ذمہ داری سے بے ایمانی کی. کہ کیا ہوا؟ کہا کہ میرا ریور تھا، میں نے اس کتے کو اس کے اوپر رکھا ہوا تھا، ہر روز ایک بھیڑ کو بھیڑیا کھا جاتا تھا. آخر میں نے ایک دن تحقیق کی، میں نے کہا دیکھو تو صحیح یہ مسئلہ کیا ہے، روزانہ ایک بھیڑ غائب ہو رہی ہے روز. بعد میں پتا پڑا کہ اس کتے نے کہیں کسی بھیڑیے سے، مادے سے اس نے دوستی کر لی ہے. یہ اس کے ساتھ گھومنے پھرنے چلا جاتا ہے، سیر و تفریح پہ چلا جاتا ہے، اور پیچھے سے بھیڑ آتا ہے، بھیڑیا آتا ہے اور آ کر کسی نہ کسی بھیڑ کو جو ہے وہ کھا جاتا ہے. تو اس کو اس کی سزا دی ہے کہ جو اس نے ذمہ داری سے سرپیچی کی، اپنی ذمہ داری سے غفلت کی، اور اپنی ذمہ داری کو چھوڑ کے بھیڑوں کی حفاظت کو چھوڑ کر یہ مادہ بھیڑیے کے ساتھ جو ہے وہ سیر و تفریح کرنے لگا. لہذا ہم نے اس کے کاٹ کے اس کی کھال کو اپنی دکان کے باہر لٹکا دیا کہ لوگ اس سے عبرت لیں. بادشاہ کو پھر سمجھ میں آئی کہ میں تو اپنے دربار کے اندر شاعروں سے، چاپلوسوں سے جو آ کر چاپلوسیاں کرتے ہیں، تعریفیں کرتے ہیں جھوٹی، میں اسی کے اندر مست تھا اور اپنی عوام سے میں غافل تھا. اس نے فوراً پورا اپنا دربار جو ہے وہ برخاست کیا، اس کو معطل کیا، سب کو خارج کر دیا، اور ایسے لوگوں کو اپنے دربار میں لے کر آیا جو اس کو سچی اور حقیقی خبریں دیتے تھے. آہستہ آہستہ معاشرے کے حالات صحیح ہونا شروع ہوئے. اب جب اس نے کہا بادشاہ نے عوام کو کہ میری مدد کرو، تو پوری عوام اس کی مدد کے لیے آ گئی. کیوں؟ اب بادشاہ ان کی مدد کر رہا ہے، اب یہ بادشاہ کی مدد کریں. اکثر ہمارے لیڈر جو ہیں یا حکمران جو ہیں، وہ صحیح معنوں میں عوام کے لیے فیصلے اس لیے نہیں کر پاتے ہیں کہ درباری ان کو الٹی سیدھی خبریں دیتے ہیں. اسی لیے مولا امیر المومنین نے اس خط میں بھی ایک جگہ پر جا کر کہا مالک اپنے دربار کو اور اپنے اطراف کو اچھے لوگوں سے بھرنا، مخلص لوگوں کو بھرنا، جو تمہاری فقط تعریفیں نہیں کریں، جو ہر تمہارے کام کے اوپر واہ واہ نہ کریں، تمہارے کو سچی خبریں دیں. یاد رکھو اگر تم نے اچھے لوگوں سے اپنے اطراف کو نہیں رکھا تو تم پھر کوئی معاشرے کے اندر عدل و انصاف کا کام نہیں کر سکو گے، تم صحیح طرح فیصلے نہیں دے سکو گے. یہ تمہیں اغوا کر لیں گے، یہ تمہیں گمراہ کر دیں گے، یہ تمہیں حق سے منحرف کر دیں گے. لہذا بڑے لوگ جو تھے وہ ہمیشہ راتوں کو نکلتے تھے نقاب پہن کر اور جا کر معاشرے میں لوگوں کی حالات زندگی کا مطالعہ کرتے تھے. خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ میری حکومت میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے، میری حکومت میں کوئی ایسا تو نہیں ہے جس کے پاس صحیح لباس نہ. لہذا مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ تمہارے بارے میں بھی وہی کہیں گے جو تم ان حکمرانوں کے بارے میں کہتے ہو. دیکھو لوگوں کی زبانوں کو تم سنجیدہ لو. اس کے بعد فرماتے ہیں السنۃ الرعیت اقلام الحق الی الملوک. یہ دوسرا جملہ مولا فرماتے ہیں عوام کی زبان جو ہے، کاش ہمارے لوگ جو اس وقت حکمران بیٹھے ان سے لوگوں سے پوچھے تو صحیح وہ تمہارے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں، وہ تمہیں کس نظر سے دیکھتے ہیں. کہا عوام کی زبان حق کا کلم ہے. کس کی طرف؟ بادشاہوں کی طرف، حکمرانوں کی طرف. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو زبان ہے یہی ان کے خطوط ہیں حکمرانوں کی طرف. یہ مہنگا ہو گیا، یہاں چوری ہو گئی، یہاں رشوت ہو گئی، یہاں پر قبضہ ہو گیا، اس کی حکومت میں تو یہ ہو رہا ہے، اس کی حکومت میں تو اسٹریٹ کرائمز ہو رہے ہیں، روڈوں کے اوپر لوگ لٹ رہے ہیں. میں تعجب کرتا ہوں اس ملک کے اندر معصوم بچیوں کی عزت محفوظ نہیں ہے، پیدائشی بچیوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، باپ ان کے سروں میں گولیاں ماری جا رہی ہیں.
تھر کے اندر غریب عوام 4-4, 5-5, 6-6 کلومیٹر وہ بیچارے مٹکوں میں پانی لینے جاتی ہیں خواتین، پتہ نہیں کتنا ان کو سانپ ڈس جاتے ہیں، بچھو ان کو کاٹ لیتے ہیں، ان کے پیروں میں کانٹے ہیں، کتنے بچے ہیں کہ جو سسک کے مر گئے۔ آج تک ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ وہاں کے عوام کو پانی نہیں مہیا کر سکی ہے۔ این جی اوز ہیں جو ادھر کام کر رہی ہیں، اسی طرح چولستان، اسی طرح جنوبی پنجاب۔ ان لوگوں سے پوچھو کہ تمہارے متعلق یہ کیا کہتے ہیں، یہ ایک دستاویز ہے تمہارے مقابلے، ایک وائٹ پیپر ہے تمہارے مقابلے میں، یہ کہ یہ تمہیں کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رعیت کی زبان جو ہے وہ حق کے قلم ہے، کس کے لیے؟ بادشاہوں کے لیے، حکمرانوں کے لیے۔ آج پاکستان کا صدر، وزیر اعظم، وزراء اعلیٰ ذرا لوگوں سے پوچھے تو صحیح کہ تمہارے متعلق کیا تبصرے کر رہے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں مالک یہ حق کی زبان، یہ حق کے قلم ہے، لوگوں کی زبانوں کی طرف توجہ دو۔ لوگ کبھی بھی جھوٹ نہیں کہیں گے، لوگ کبھی بھی تمہارے اطراف کے جو لوگ ہیں تمہارے دربار میں اور تمہارے کابینہ کے جو لوگ ہیں وہ تمہاری شاید تعریف کر دیں، لیکن عوام کبھی بھی حق کے برخلاف جو ہے وہ زبان نہیں کھولے گی، وہ کبھی بھی تمہیں نہ جائے۔ ابھی دیکھیں، ابھی آپ سروے کرا کے دیکھیں پاکستان میں، عوام سے پوچھیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں۔ تو فرمائے کہ یقولون فیک امورک فی مثل ما کنت تنظر فیہ من امور الولاة قبلک ویقولون فیک ما کنت تقول فیہم۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَإِنَّمَا يُسْتَدَلُّ عَلَى الصَّالِحِينَ بِمَا يُجْرِ اللَّهُ لَهُمْ عَلَى أَلْسُنِ عِبَادِهِ۔ یاد رکھو مالک، خدا کے نیک بندوں کا پتہ چلتا ہے اسی نیک نامی سے جو انہیں بندگان الہی میں خدا نے دے رکھی ہے۔ تم یہ دیکھنا چاہتے ہو نا اچھے ہو یا نہیں ہو، دیکھو لوگوں کے دلوں میں تمہاری جگہ ہے یا نہیں ہے۔ عوام اچھے لوگوں کو اپنے گھروں، اپنے دلوں میں جگہ دیتی ہے، اپنے سینوں میں جگہ دیتی ہے۔ لہٰذا ہر ذخیرے سے زیادہ پسند تمہیں نیک اعمال کا ذخیرہ ہونا چاہیے، کہ یہیں پر ہم اس بات کو کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ تم دنیا میں کچھ چیز ذخیرہ کرو۔ یہاں پر ہمارے برادران نے اہل سنت کی کتاب میں سے میں نے ایک بہت اچھی کہ ذخیرے کی بات جب ہوئی تو ایک بہت اچھی روایت جو ہے مجھے ملی کہ مالک دنیا میں کوئی چیز ذخیرہ کرنے سے پہلے آخرت کے لیے کچھ ذخیرہ کرنا، آخرت کے ذخیرے کو مقدم رکھنا، اعمال صالح کو مقدم رکھنا، غریبوں کی مدد کو آگے رکھنا، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کرنے کی بات کو آگے رکھنا، یہ مال کو سمیٹنا، یہ دولت کو سمیٹنا، یہ جگہ کو سمیٹنا، یہ چیزیں بعد میں رکھنا، وہ اعمال ہیں جو تمہیں کام آئیں گے۔ ایک روایت بہت اچھی ہے، میں نے اہل سنت کی کتاب میں سے اس کو لیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کو یہ 4 چیزیں عطا ہو گئیں وہ دنیا اور آخرت کے تمام بھلائیوں کو پا گیا، یعنی جتنے بھی اعمال خیر و صالح ہیں وہ سارے کے سارے اس نے پہ۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جس کو دنیا اور آخرت کا خیر عطا کرتا ہے اس کو شکر کرنے والا دل عطا کرتا ہے۔ جو چیز ملے پروردگارہ تیرا شکر ہے، جتنا پیسہ ملا خداوندہ تیرا شکر ہے، پروردگارہ تو نے جو مجھے عزت و مقام دیا تیرا شکر ہے۔ اس کے بعد فرمایا یہ ذخیرہ۔ دوسرا جو ہے وہ ذکر کرنے والی زبان، زبان سے انسان، زبان جو ہے وہ پہلے بھی عرض کیا میں نے، میزان الانسان ہے، معیار الانسان ہے۔ پروردگارہ مجھے ایسی زبان عطا کرے جو تیری شکر ادا کرے، تھوڑا ملے شکر خدا ہے، زیادہ ملے شکر خدا ہے، پریشانی ہے شکر خدا ہے، آسانی ہے شکر خدا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ مجھے ایسا بدن عطا کر کہ جو مشکلات میں صبر کر سکے۔ جو شخص دنیا اور آخرت کے ذخیروں کو اور بھلائیوں کو سمیٹنا چاہتا ہے، بدن۔ اور چوتھی نیک و صالح عورت، انسان کی دنیا کی اور آخرت کی بھلائیوں کے لیے ایک نیک سیرت
اور نیک و صالح عورت بہت ضروری ہے۔ آپ لوگ خود اندازہ کریں مولا امیر المومنین نے کن حالات کے اندر غریبوں اور مساکین کی مدد کی۔ آدھی راتوں کو غریبوں کے دروازے پہ جا رہے ہیں، مساکین کے دروازے کے اوپر جا رہے ہیں، ان کی مدد کرنے جا رہے ہیں، ان کو نان و نفقہ دینے جا رہے ہیں، معذوروں کو، بیماروں کو جا کے آدھی راتوں کو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن جناب زہرا نے کبھی نہیں علی سے کہا علی رات ساری کہاں گزاری آپ نے؟ اذان صبح کے نزدیک جا کے قبرستانوں میں، قبروں میں، ٹوٹی ہوئی قبروں میں لیٹ کر علی اپنے آپ سے گفتگو کرتا ہے، پروردگارا میں نے ایک روز ادھر ہی آنا ہے، علی تو نے اسی روز ایک روز ادھر ہی آنا ہے۔ یہ نیک سیرت عورت، یہ نیک و صالح عورت کہ جو اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے بچوں کا بھی کھانا جو ہے وہ غریب و مسکین و یتیم کو دے دے، مسافر کو دے دے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ خواتین ہیں کہ جو انسان کو نیک اعمال کی طرف لے کر عقائد میں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ انسان کے عقیدوں کو مضبوط کرنے میں عورت کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ اسلام کے دفاع میں عورت کا بڑا کردار ہوتا ہے، اپنے شوہر کو نہیں روکتی، تیار کر کے خود بھیجتی۔ غریبوں اور مسکینوں کی مدد کے لیے خاتون کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ علی میرے حسن و حسین کی پرواہ نہیں کرو، یہ روٹی جو ہے یہ غریب کو، مسکین کو، فقیر کو دے دو، مسافر کو دے دو۔ علی علیہ السلام کے اعمال جو جتنے بھی ہیں، یہ ہے وہ نیک و صالح عورت کہ جو انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں ذخیروں کا باعث بنتی ہے۔ ماہ رمضان ہے، آج جناب ختیجہ کا بھی تھوڑا تذکرہ ہونا چاہیے، ان کی ظاہر وفات۔ تو جناب ختیجہ جو ہے وہ کس طریقے سے پیغمبر اکرم کے لیے ایک نیک و صالح خاتون قرار پائی۔ عرب کی امیر ترین عورت جب پیغمبر کے گھر میں آتی ہے اور جب جنازہ اٹھتا ہے تو پیغمبر اکرم کے پاس اس امیر عورت، دولت مند عورت کے کفن دینے کے لیے پیسے موجود نہیں ہیں۔ اپنا سب کچھ جو ہے پیغمبر کو دے دیا کہ یا رسول اللہ جب میں نے اپنا پورا وجود آپ کے اختیار میں دے دیا ہے تو یہ مال و دولت کیا چیز ہے، یہ بھی سب آپ کے قربان ہو۔ اور اس طریقے سے پیغمبر اکرم کی مدد کی جناب ختیجہ نے، اور آج اسلام جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر جو پہنچا ہے، یہ شروعات میں جناب ختیجہ کی قربانیاں اور ایثار کا نتیجہ ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر اسلام جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے۔ پروردگارہ ماہ رمضان میں ہمیں اپنے بزرگوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرما، اس کو شر دشمنوں سے محفوظ فرما۔ ماہ رمضان میں ہماری عبادات کو اور اطاعتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔